عزیز طلبہ و طالبات، مظہر حسین سید آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم احسان دانش کی نظم آزادی پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے، اس کی مختصر تشریح کرتے ہوئے کچھ متعلقہ اشعار بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ احسان دانش کی یہ نظم آزادی سال اول کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے آپ کو یقیناً لطف آئے گا، کیونکہ اس نظم کو آپ موجودہ دور کے سیاسی اور سماجی حالات کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھیے۔ عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: سراپا سر سے پاؤں تک، حلیہ مکمل طور پر، شہادت گواہی جان قربان کرنا، سرخی عنوان لال رنگت۔ شاعر نے اس شعر میں آزادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں میں آزادی کی تڑپ، لگن اور شعور پیدا کرنا عین عبادت ہے۔ لوگ مسلسل غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے آزادی کے مفہوم سے ہی ناآشنا ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ آزادی کیا ہے اور آزاد زندگی کا لطف کیا ہے۔ شاعر کے مطابق لوگوں کو آزادی کی اہمیت اور قدر و منزلت سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں آزادی کی جدوجہد کے لیے تیار کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ بقول شاعر، یہ لوگ عہد غلامی میں جی رہے ہیں ابھی، انہیں تو یہ بھی بتانا ہے زندگی کیا ہے۔ یہ آزادی کی منزل مسلسل قربانیاں دینے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کی ہر کہانی کا عنوان شہادت ہے، یعنی آزادی کے حصول کے لیے قربانی ایک لازمی امر ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی تحریک اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتی۔ شاعر لوگوں میں آزادی کے حصول کے لیے جوش اور ولولہ پیدا کر رہا ہے، لوگوں کو ہر قسم کی قربانی دینے، حتیٰ کہ جان قربان کر دینے کی بھی ترغیب دے رہا ہے، کیونکہ آزادی کا حصول قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ آزادی کی کسی بھی تحریک کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں آزادی کے متوالوں نے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بقول شاعر، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ جہاں آزاد کر سکتے نہ ہوں تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: تحقیر، حقیر سمجھنا، حقارت، کمتر سمجھنا۔ اس شعر میں شاعر لوگوں کو آزادی کے اصل مفہوم اور مقصد سے آگاہ کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اظہار رائے پر قدغن لگا کر لوگوں کو فریب اور دھوکے میں رکھنا کہ آپ آزاد ہیں، شاعر کے خیال میں یہ حقیقی آزادی کی توہین ہے فقط نام کو آزادی اظہار خیال، ورنہ کب کس کے لبوں پر یہاں تالا نہ ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل آزادی تو یہی ہے کہ ہر انسان اپنی رائے کا بلا خوف و خطر اظہار کر سکے، حکمرانوں اور بالادست طبقوں کی غلط پالیسیوں پر تنقید کر سکے، عدل و انصاف اور دیگر سہولیات کی عدم فراہمی پر احتجاج کر سکے۔ اگر اسے ایسا کرنے کا حق حاصل نہیں اور اسے حکمرانوں اور صاحب اقتدار سے خطرہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ان کے غلط اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی تو نقصان ہوگا، تو ایسی آزادی آزادی نہیں بلکہ آزادی کی توہین ہے۔ اس شعر میں شاعر آزادی کی بنیادی حقیقت اور اصل روح کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق اگر ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے اور حکمرانوں کے غلط اقدامات پر تنقید کا حق حاصل نہیں ہے تو یہ آزادی نہیں بلکہ آزادی کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ نثار ناسک کے بقول، ہم کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک، جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرہ رکھ دے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ مجھے ہر نامناسب بات پر تنقید کا حق ہے، میری تقریر سے تعبیر ہے تعمیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: تنقید، تبصرہ، نکتہ چینی، تعبیر، خواب کا پورا ہونا۔
اس شعر میں بھی شاعر پچھلے شعر میں کہی گئی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اظہار رائے کی آزادی کو اپنا بنیادی حق قرار دیتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ مجھے ہر اس بات سے اختلاف کا حق ہے جو عوام کے خلاف ہو اور جس سے لوگوں کے حقوق پامال ہوں۔ شاعر ہر ظلم، زیادتی، ناانصافی، وسائل اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم پر بات کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہی حق قوموں کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے قربانیاں دے کر آزادی اسی لیے حاصل کی تھی کہ ہم ظلم، ناانصافی، عدم مساوات اور لاقانونیت سے نجات حاصل کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور یہ ہمارا حق ہے اور یہی طریقہ ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ بقول حبیب جالب کے کہاں ٹوٹی ہیں زنجیریں ہماری، کہاں بدلی ہیں تقریریں ہماری۔ شاعر کے مطابق اگر آج بھی حکمران عوام سے وہی سلوک کریں گے جو غلامی میں ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آزادی کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ ہماری آزادی کا خواب تبھی پورا ہوگا جب انصاف کا بول بالا ہوگا، سب لوگوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں گے اور لوگ خوشحال اور پرامن زندگی گزاریں گے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ مجاہد کو دریا کی حدوں میں رہ نہیں سکتے، ہماری جنگ ہوگی جنگ عالمگیر آزادی۔ مشکل الفاظ کے معنی: مجاہد جہاد کرنے والا، لڑائی لڑنے والا، کو پہاڑ، عالمگیر عالم پر چھایا ہوا، جہان کو زیر کر دینے والا، پوری دنیا پر محیط۔ شاعر نے اس شعر میں خود کو اور آزادی کی جدوجہد کرنے والے اپنے ہم خیال افراد کو مجاہد کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد کسی مخصوص خطے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے ان کے لیے آواز بلند کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا مقصد ساری دنیا سے ظلم و جبر اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ اس دنیا میں رہنے والے تمام انسان خوشحال، پرامن اور آزاد زندگی بسر کر سکیں۔ اس شعر میں شاعر عالمی سطح پر امن اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری آزادی کی جدوجہد کسی خاص قوم، رنگ، نسل یا زبان کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم آزادی کے اس مقصد کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے مظلوم اور محکوم لوگوں کو آزادی کی نعمت دلوانا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم عالمی سطح پر ایک لڑائی لڑیں گے۔ امن، انصاف، مساوات قائم کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم مخصوص خطے اور حدوں کی پرواہ کیے بغیر مظلوم، بے سہارا اور مجبور لوگوں کا ساتھ دیں گے اور ان پر ہونے والے ظلم و جبر کو روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ بقول ساحل لدھیانوی، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اگلا شعر دیکھیے۔ غلامی کے دھوئیں اڑنے لگے بہروپیے کانپے، فضاؤں میں جو گونجا نالائے شبگیر آزادی۔ دھوئیں اڑنا، تباہ ہونا، برباد ہونا، تہس نہس ہو جانا۔ بہروپیے، دھوکے باز، فریبی، مکار۔ نالائے شبگیر، رات کے وقت کی آہ و فغاں۔ شاعر کہتا ہے کہ شب ظلمت میں جب لوگوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں اور ظالم و جابر حکمران خوف سے کانپنے لگے۔ شاعر نے دھوئیں اڑنے کا محاورہ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات و احساسات کو گرمایا ہے اور حکمرانوں کے لیے بہروپیے کا لفظ استعمال کر کے ان کی منافقت، دوغلے پن اور مکاری کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ حکمران جو خود کو عوام کا خیر خواہ، ہمدرد اور بھلا چاہنے والا کہتے ہیں، دراصل مکار، فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر عوام کے خون پسینے کی محنت کے ثمرات خود سمیٹ لیتے ہیں اور عوام کو ظلمت اور پستی کے گڑھوں میں پھینک دیتے ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ جب لوگ غلامی کے اندھیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور صرف آزادی کا نعرہ ہی بلند کرتے ہیں تو ایوانوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور حکمران عوام کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ اگر صرف نعرہ آزادی سے حکمرانوں کا یہ حال ہے تو جب یہ مظلوم اور ستم زدہ عوام اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی سب محرومیوں کا حساب لینے کے لیے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ یقیناً انہیں عوام کو آزادی دینا پڑے گی، قانون اور انصاف کی بالادستی ہوگی اور قانون کی حکمرانی ہوگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور عوام کو حقیقی آزادی نصیب ہوگی۔ اس شعر میں شاعر نے عوام کی مزاحمت اور حکمرانوں کی حالت زار کو بیان کیا ہے۔ بقول فیض احمد فیض، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔